بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ صرف کے اسباق میں انتہائی اہم باب ہم قال یقولو کا باب پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے ایک مختصر اس کا سبق فعل مضارع معلوم اور مجہول، اس کی ابتدا کی جو تالeel ہے وہ بھی لکھتی ہے، اور انشاءاللہ آج بہت ہی مختصر سبق ہوگا یہ فعل مضارع کا، اور بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے۔ سبق نمبر 88 یعنی 88، اور قال سے فعل مضارع معلوم و مجہول۔ یہاں اس کی تالeel لکھی ہوئی ہے یقولو کی۔ اس یقولو کی جو بنا ہے وہ میں فارسی میں زبانی طور پہ کر دیتا ہوں۔ یقولو راز قال بنا گردان، یک حرف مفتوح ظروف عتین بیسکان فا کلمہ در اولش در آوردہ، ما قبل آخر را ضمہ دادا، ضمہ اعرابی در آخرش در آوردہ، پس واو از جہت فتح ما قبل منقلب با الف گشتہ بود، باز آمد زیران چہ علت ابدالیت او زائل شد، یقولو شد، ضمہ بر واو ثقیل بود، نقل کردہ با ما قبل دادا یقولو شد۔ اسی یقولو کے ساتھ تقولو، اقولو، نقولو ان کو بھی ملا لیا جا سکتا ہے، یعنی یقولو کو قال سے بنایا گیا اور پھر حروف عتین میں سے ایک ایک حرف شروع میں لایا گیا اور عین کلمہ کو ضمہ دی گئی فا کلمہ کو ساکن کر کے۔ جیسے ہی فا کلمہ ساکن ہوا تو قال میں یہ تھا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے وہ واو الف سے بدل گیا تھا، یہاں وہ واو ایک مرتبہ قولن کے قاعدے سے واپس آئے گا، واپس آنے کے بعد یقولو کا جو قاعدہ ہے اس کی تعلیل کے مطابق پھر یہ یقولو بنے گا، یقولو سے یقولو۔ ایسے ہی یقولو، تقولو، اقولو، نقولو یہ ہوگا۔ اور اس کا جو قاعدہ تھا وہ ہم نے سب سے پہلے اسی کا قاعدہ ذکر کیا تھا کہ واو اور یا یعنی کہ عین کلمہ میں ہوں اور خود متحرک ہوں، ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت کو نقل کر دیتے ہیں، واو اور یا کی حرکت کو، اور ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یقولو، یہ تقولو، اقولو، نقولو، یبیو، تبیو، ابیو، نبیو۔ اور دوسری اس کی صورت یہ تھی کہ اگر واو خود متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ مفتوح بھی ہے تو حرکت نقل کرنے کے بعد اس واو اور یا کو الف سے بھی بدلا دیتے ہیں، جیسے مجہول میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ تھی یقولو کی بہت زیادہ اہم بنا، اور اس کی تعلیل یہاں جو لکھی گئی ہے وہ صرف تعلیل ہے کہ یقولو اصلھا یقولو نقلت ضمۃ الواو، یہ لفظ نقلت ہو جائے گا ضمۃ الواو الی ما قبلها لکونھا ثقیلۃ فصار یقولو، یعنی کہ یقولو میں واو پر جو ضمہ تھی اس کو نقل کر دیا ما قبل میں ثقیل ہونے کی وجہ سے، تو وہ یقولو سے یقولو ہو گیا۔ ایسے ہی تقولو، اقولو، نقولو۔ یہ ہے مضارع معلوم کی بنا جو زبانی طور پہ ذکر کی گئی ہے، اور اس کی تعلیل جو یہاں لکھ دی گئی ہے عربی میں۔ اب آپ گردان دیکھ لیں، یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقولنا، تقولو، تقولانی، تقولون، تقولین، تقولانی، تقولنا، اقولو، نقولو، یہ اس کی پوری گردان ہے۔ اور ان میں آپ دیکھ رہے ہیں یقولو، تقولو، اقولو۔ اقولو میں اگر آپ قواعد شمار کریں تو مضارع کا قاعدہ ہے ماضی چار عرفی تازیدہ متحرکہ کو متصل کر کے مضارع کا قاعدہ، ایسے ہی یقولو کا تقولو کا قاعدہ جاری ہوا ہے، ایسے ہی قلنا کا قاعدہ، اور حمزہ قطعی بھی یہاں موجود ہے جو گرا نہیں ہے مابعد متحرک ہونے کے باوجود، تو یہ قواعد اس میں اقولو میں ہوتے ہیں، جو حمزہ قطعی کی وجہ سے ذرا زیادہ ایک قاعدہ زائد بن جاتا ہے، اس وجہ سے عام طور پہ اس میں قواعد شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات اس مضارع معلوم اور مجہول کی یہ ہے کہ مضارع معلوم اور مجہول میں جب بھی صیغہ جمع مؤنث کا آئے گا تو جمع مؤنث کے صیغے میں وہ جو واو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، اور مضارع مجہول وغیرہ میں جو الف ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ تو یقولنا، تقولنا آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں کیا ہے، یقولنا، واو کی حرکت نقل کر کے آپ ماقبل کو دے دیں گے کاف کو، تو یہ یقولنا ہو جائے گا، التقاء ساکنین آئے گا واو اور لام میں، واو کو آپ مدہ ہونے کی وجہ سے گرا دیں گے، یقولنا۔ ایسے ہی تقول سے یعنی کہ تقولین، تقولان، تقولنا، تقولنا، پھر تقولنا، التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر وہ یہاں بھی گرے گا تو تقولنا ہو جائے گا۔ یہ جمع مؤنث کے جتنے بھی صیغے ہیں جب بھی آئیں گے تو یہاں التقاء ساکنین کا قانون بھی ساتھ جاری ہوگا، جس کی وجہ سے معلوم وغیرہ میں واو یا اور مجہول میں الف بھی گر جائے گا۔
تو یہ تھی ہمارے پاس مضارع معلوم. مضارع مجہول کو آپ دیکھ لیں. یقالو یقالو تقالو اقالو نقالو. اصلها اس کو ہم صرف تعلیل ذکر کر دیتے ہیں. اصلها یقولو نقلت حرکت الواو الى ما قبلها لوقوعها مفتوحة بعد الحرف الصحیح الساکن ثم بدلت بالالف فصار یقالو. کہ اس میں یقولو میں واو کی حرکت ہم نے نقل کر کے ماقبل کو دی، اور خود چونکہ واو متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ مفتوح بھی تھا ماقبل حرف صحیح ساکن، تو اس واو کو پھر ہم نے الف سے بدلا دیا. تو یہ پہلے سیغے میں یقالو اور اگلے سیغوں میں تقالو اقالو نقالو. تو یہ اس کی تعلیل ہو جائے گی. گردان آپ دیکھ رہے ہیں. یقالو یقالان یقالونا تقالو تقالان یقلنا تقالو تقالان تقالونا تقالینا تقالان تقلنا اقالو نقالو. یہ اس کی پوری گردان ہوگی فعل مضارع مجہول کی. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یقلنا اور تقلنا دو صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر التقاء ساکنین سے الف یہاں گر گیا ہے، اور اس وجہ سے بقیہ صیغوں کی طرح اس کی صورت باقی نہیں رہتی. تو یہ ہے ہمارے پاس فعل مضارع. اب ہم چونکہ جو فعل مضارع کے بعد اسم فاعل اسم مفعول کے بعد جو گردانیں آتی ہیں، فعل جاد معلوم مجہول، نفی معلوم مجہول اور مؤکد بعد الناصب معلوم مجہول، اس میں سے ہم فعل جاد کو تو چھوڑ دیں گے. جہد، امر اور نہی کی ترتیب ایک جگہ ذکر کریں گے چونکہ وہاں سارا جزم والا معاملہ ہوتا ہے. نفی کو ہم یہاں نمٹا دیں گے. نفی بالکل آسان ہے. نفی معلوم، آپ پوری جو مضارع لکھی ہوئی ہے اس پر لا لگا دیں تو کوئی، چونکہ نفی سے کوئی اور ظاہری عمل ہوتا نہیں ہے تو نفی کے صیغے بن جائیں گے جو یہاں ہی آپ سمجھ لیں، دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لا یقولو لا یقولان لا یقولونا لا تقولو لا تقولان لا یقولنا لا تقولو لا تقولان لا تقولونا لا تقولین لا تقولان لا تقولنا لا اقول لا نقولو. ایسے ہی مجہول لا یقالو لا یقالان لا یقالونا لا تقالو لا تقالان لا یقلنا لا تقالو لا تقالان لا تقالونا لا تقالین لا تقالان لا تقلنا لا اقالو لا نقالو. یہ نفی معلوم مجہول. اور مؤکد بالا ناصبہ معلوم مجہول کو بھی ہم یہاں ہی نمٹا دیں گے، اس وجہ سے کہ دوبارہ اس کو بھی لکھنے کی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں فرق آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی نفی آتی ہے تو مفرد کی جو صیغے ہیں وہاں پر ضمہ کے بجائے فتح آ جاتا ہے، اور بقیہ صیغے تو اسی طرح رہیں گے، صرف نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا. تو یقولو تقولو اقولو نقولو. تقولو دو دفعہ، ان صیغوں پر فتح آئے گا. بقیہ اس کی ترتیب وہ ہے کہ نون اعرابی جتنے ہیں وہ گرتے جائیں گے، اور دو صیغے جن میں کوئی یعنی کہ وہ والی تبدیلی نہیں ہوتی کہ جو نون اعرابی کے آنے سے ہوتی ہے. بقیہ اعراب کی ترتیب، یہ تبدیلی جو ہم نے بتائی ہے یہ کوئی اعراب سے تعلق تو نہیں رکھتی، بہرحال یہ ہے کہ وہ ترتیب نہیں ہوگی. تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لن یقولو کو لن یقولا، لن یقولا لن یقولا لن یقولو لن تقولا لن تقولا لن یقولنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون عرابی کے صیغے جو جہاں پر نون عرابی ہے وہ گر جائے گا سوائے یقولن کے، اس میں کوئی نون عرابی نہیں گرے گا، اور بقیہ جو یقول اور تقول دو صیغے وہاں پر فتح آ جائے گی. لن یقولا لن یقولا لن یقولو لن تقولا لن تقولا لن یقولنا. آگے آپ دیکھیں تو لن تقولا لن تقولا لن تقولو لن تقولی لن تقولا لن تقولنا لن اقولا لن نقولا. یہ مؤکد بل ناصبہ معلوم ہے ہمارے پاس. ایسے ہی اس کو ہم مؤکد بل ناصبہ مجہول میں پڑھیں گے تو لن یقالا پڑھیں گے. لن یقالا لن یقالا لن یقالو لن تقالا لن تقالا لن یقلنا لن تقالا لن تقالا لن تقالو لن تقالی لن تقالا لن تقلنا لن اقالا لن نقالا. تو بہت زیادہ اچھی یہ ترتیب ذہن میں آ گئی کہ یہ جو صیغے ہیں یہاں ان کو ساتھ ہی ملا کے سمجھا دیا جائے، دوبارہ سے پھر ہمیں تاکہ لکھنے نہ پڑیں، اور بعض کو چونکہ ہماری کوشش ہے کہ لمبا ہونے سے بھی بعض کو بچایا جائے، بہت زیادہ اہم اور ضروری جو چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، تاکہ جلد از جلد ہم انشاءاللہ اس اجوف سے نکلیں اور ناقص و دیگر جو بہت زیادہ لمبی باتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ان تک ہم پہنچیں. تو آج ہم یہ سمجھیں کہ جہاں مضارع معلوم مجہول کو مکمل پڑھا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفی معلوم مجہول بھی، مؤکد بالا ناصبہ معلوم مجہولی جو لکھے بغیر یہاں پر سمجھا دی گئی ہے. اب ہمارے پاس فاعل مفعول رہ گیا، اور بقیہ وہ صیغے جن کا تعلق فعل جاد معلوم مجہول سے، امر میں پوری باس اور اس کے ساتھ نہی کے صیغوں کی ترتیب، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر امر اور نہی میں یعنی مؤکد بانون تاکید
ثقیلہ اور مؤکد بانون تاکید خفیفہ جب آپس میں آخر میں ملک ہوتے ہیں ان کی کیا ترتیب ہوگی، یہ ساری آئندہ آنے والے ابحاث کے اندر اس سب کو ذکر کیا جائے گا۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ نے سبق جن حضرات نے پورا دیکھا، اور کوشش کریں آپ ان جو جتنے بھی اسباق ہیں ان کو پورا دیکھا کریں، واچ کیا کریں۔ انشاءاللہ جہاں آپ کو فائدہ ہوگا دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔